الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ فاطر مکیہ۔ الحمد للہ، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ فاطر، جو پیدا کرنے والا ہے، السماوات، آسمانوں کا، والارض، اور زمین کا۔ جاعل، بنانے والا ہے، الملائکۃ، فرشتوں کو، رسولاً، پیغام پہنچانے والے، اولی اجنحۃ، جو کئی پروں والے ہیں، مثنی، دو دو، وثلاث، اور تین تین، ورباع، اور چار چار۔ یزید، وہ اضافہ کر دیتا ہے، فی الخلق، مخلوق کی بناوٹ میں، ما یشاء، جو چاہتا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، علی کل شیء، ہر چیز پر، قدیر، پوری طرح قادر ہے۔ آج ہم نے سورہ فاطر کا آغاز کیا ہے۔ اس سورت کا دوسرا نام سورۃ الملائکہ ہے۔ اس سورت کو سورہ فاطر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کی پہلی آیت کے اندر لفظ یہ استعمال ہوا ہے، فاطر السماوات والارض۔ اور سورۃ الملائکہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کے اندر جاعل الملائکہ یہ لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ 45 آیات مبارکہ پر مشتمل ہے اور مکی صورتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس صورت میں 770 کلمات ہیں اور 3133 حروف ہیں۔ اور اس صورت کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ نے کلمہ الحمدللہ سے کیا ہے۔ قرآن مجید کی 5 ایسی صورتیں ہیں جن کا آغاز کلمہ الحمدللہ سے ہوا ہے۔ نمبر 1 سورۃ الفاتحہ، نمبر 2 سورۃ الانعام، نمبر 3 سورۃ الکہف، نمبر 4 سورہ سبا، اور نمبر 5 سورہ فاطر۔ پیچھے سورہ سبا کے اندر آپ کو یہ بات بتلائی تھی کہ بعض اہل علم نے قرآن مجید کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور ان چاروں حصوں کا آغاز کلمہ الحمدللہ سے ہوتا ہے۔ پہلا حصہ سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے، دوسرا حصہ سورہ انعام سے شروع ہوتا ہے، اور تیسرا حصہ سورہ کہف سے شروع ہوتا ہے، اور چوتھا حصہ سورہ سبا سے شروع ہوتا ہے۔ اور پیچھے آپ کو میں پہلے بھی یہ بات بتا چکا ہوں کہ حمد، اس کی تعریف کیا ہے؟ دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ کسی کے اوصاف ذاتیہ اور اختیاریہ کو بیان کرنا، کسی کے ذاتی اوصاف اور جو اختیاری اوصاف ہیں اس کو بیان کرنا حمد کہتے ہیں۔ اور یہ بات بھی میں نے آپ کو بتلائی تھی کہ حمد کا لفظ صرف اللہ رب العالمین پر ہی اس کا استعمال کرنا چاہیے، مخلوق کے لیے اس لفظ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اور حمد کے معنی شکر کے بھی ہیں، لیکن یہ شکر کے معنی میں اس وقت ہوگا جب کسی متعین نعمت کے تناظر میں ہم اس کو دیکھیں گے۔ اور پھر یہ بات بھی میں نے آپ کو بتلائی تھی کہ بعض علماء نے حمد کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ زبان سے ادا ہوتی ہے، اور شکر جو ہے زبان اور دل اور اعضاء سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اسی طرح میں نے آپ کو اس کے اندر یہ بات بھی بتلائی تھی پیچھے جب ہم نے سورہ سبا پڑھی تھی کہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مدح۔ مدح کا لفظ یہ ان پر بولا جاتا ہے، ان خوبیوں پر جو نہ اختیاری ہیں اور نہ ہی ارادی ہیں، یعنی غیر اختیاری اور اختیاری جن کی نہ ہو ان کے اوپر یہ لفظ بولا جاتا ہے۔
انسان کے لیے یہ مطلب کہ ہم یہ لفظ مدح استعمال کریں گے، اللہ رب العالمین کے لیے ہم کون سا لفظ استعمال کریں گے؟ حمد۔ اور پھر ساتھ میں نے آپ کو بتایا تھا کلمہ الحمدللہ کے متعلق کہ الحمدللہ کا جو کلمہ ہے یہ ایک عظیم الشان حقیقت کا اظہار ہے، یہ کلمہ شکر بھی ہے اور بہترین دعا بھی ہے۔ اور الحمدللہ کی فضیلت میں ہم نے یہ بات بھی پڑھی تھی کہ یہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ تو الغرض سب سے بہترین ذکر، سب سے بہترین دعا وہ کون سی ہے؟ الحمدللہ ہے۔ تو الحمدللہ کا کلمہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے مختلف دعاؤں کے اندر آپ نے اس لفظ کو استعمال کیا، اس کلمے کو آپ نے استعمال کیا۔ جب بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے خطبے کی ابتدا کرتے تھے تو اسی کلمے سے، کھانا کھانے کے بعد جب اب دعا پڑھتے تو یہی کلمہ آتا ہے اس کے اندر، چھینک آنے پر یہی کلمہ ادا کیا جا رہا ہے، الغرض رات کو آپ آرام کرتے ہیں اس وقت بھی دعا جو پڑھی جا رہی ہے اس میں یہ کلمہ ہے، نیند سے آپ بیدار ہو رہے ہیں اس میں یہ دعا پڑھی جا رہی ہے اس میں یہ کلمہ ہے۔ تو الغرض آپ مختلف مواقع اس کے موجود ہیں کہ دنیا میں اور آخرت میں حمد کے لائق صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی حمد کے لائق نہیں ہے۔ پوری تفصیل پیچھے میں نے آپ کو سورہ سبا کے اندر تفصیل کے ساتھ یہ چیز بیان کر دی تھی، تو وہاں پر آپ مزید اس کو سن کر اپنے ذہن کو تازہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ اس کے اندر تفصیل پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ سورہ فاتحہ کی کوئی بھی تفسیر اٹھا لیں، وہاں پر آپ کو مل جائے گی۔ شیخ عبدالسلام بن محمد رحمہ اللہ ان کی تفسیر ہے القرآن الکریم کے نام سے، تو اس کے اندر بھی آپ کو تفصیل مل جائے گی۔ شیخ ارشاد الحق اثری حفظہ اللہ تعالی ان کی تفسیر الگ چھپی ہوئی ہے سورہ فاطر، تو اس کے اندر بھی انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر بحث کی ہے، اور پھر وہ مقامات، وہ جگہیں انہوں نے نقل کی ہیں کہاں کہاں پر یہ الحمدللہ کا ہم نے کلمہ استعمال کرنا ہے، اس کے فضائل، اس کے محاسن، ان کو اچھی طرح انہوں نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ پھر علماء کی بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے اس پر بحث کی ہے کہ علماء اس کا معنی کیا کرتے ہیں، اور الحمدللہ کہنا ہی یہ بذات خود انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ بھی ایک نعمت ہے، کہ جو بندہ الحمدللہ کہتا ہے یہ بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت انسان کو حاصل ہو گئی، اور الحمدللہ کہنے کے بعد پھر مزید اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہی چلا جائے۔ تو جب تک بندہ الحمدللہ کہتا ہے اللہ رب العالمین اس بندے کے اوپر اپنے انعامات، احسانات کرتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال اب ہم آتے ہیں اس آیت کی تفسیر کے اندر۔ تو الحمدللہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے سورہ فاطر کا جو آغاز کیا وہ بھی کس کلمے کے ساتھ کیا؟ الحمدللہ کے ساتھ۔ تو الحمدللہ ہی سب تعریف، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بعض علماء اس کا ترجمہ کرتے ہیں سب تعریفیں۔ جب سب تعریفیں ہم ترجمہ کریں گے تو اس سے مراد ہوگی کہ جس کسی کی بھی تعریف اس دنیا کے اندر ہو رہی ہے، جس اعتبار سے بھی ہو رہی ہے، وہ اصل میں کس کی تعریف ہے؟ اللہ رب العالمین کی تعریف ہے۔ کیونکہ وہ اگر آپ کسی کے علم پر کسی کی تعریف کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے، کسی کی خوبصورتی پر اس کی تعریف کر رہے ہیں تو وہ خوبصورتی عطا کرنے والی ذات بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو بہرحال جس انداز میں بھی آپ تعریف کرتے ہیں وہ حقیقت میں تعریف کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہی تعریف ہے۔ تو تعریفوں کی مختلف اقسام موجود ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے سب تعریفیں کر دی جاتی ہے۔ تو الف لام اس کے اندر استغراق کا ہے، الحمد کے اندر الحمدللہ۔ اس سے ایک تو یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اگر حمد ہم نے کرنی ہے تو صرف اور صرف کس کی کرنی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ پیچھے میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ کسی بھی انسان کی منہ پر تعریف نہ کی جائے، اور اگر کوئی منہ پر تعریف کرتا ہے تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ اس کے منہ کے اوپر مٹی پھینک دو، کیونکہ تم اپنے آپ کو پاکیزہ نہ بناؤ، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اور فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر کسی کی تعریف کرنا ہی لا محالہ ہو، ضروری ہو کہ ضروری ہے کہ آپ نے اس کی تعریف ہی کرنی ہے، تو پھر کہو کہ میں احسب فلان، کہ میں فلاں کو اس طرح کا خیال کرتا ہوں، میرے ذہنوں میں عقل کے مطابق وہ انسان اس انداز کا ہے، واللہ حسیبہ، اور اللہ تعالیٰ اس کو بہتر جانتا ہے، ولا ازکی، اور میں اس کو پاک صاف نہیں کرتا۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین جانتا ہے، هو اعلم بمن اتقى، متقی پرہیزگار کون انسان ہے۔ تو الحمدللہ کہنے کے بارے میں اسلاف کا عمل کیا تھا؟ وہ ہر وقت
ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہتے تھے، کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین کی تسبیح تحمید وہ پڑھتے بھی تھے، ترغیب بھی دیتے تھے۔ جب بھی ان کو کوئی پریشانی تکلیف ہے اس وقت بھی الحمدللہ، کوئی نعمت ملے اس پر بھی الحمدللہ، یعنی ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہی بیان کرتے ہیں۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کو انہوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کو بڑی فراوانی عطا فرمائی، پھر اس سے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں چھین لی، تو اس پر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا تھا۔ غربت اور مسکنت کی اتنی حالت ہو گئی کہ اس کے پاس صرف بوریا بستر تھا اور کوئی چیز اس کے پاس باقی نہیں رہی، لیکن اس حالت میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا رہتا تھا۔ تو دوسرے صاحب ثروت نے اس سے کہا کہ آپ کے پاس تو بستر کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، پھر آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کس نعمت کی بنا پر کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا میں اللہ کی تعریف اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے وہ کچھ عطا فرمائے جو دوسروں کو دے رکھا ہے تو میں شاید وہ کسی اور کو نہ دے سکوں۔ تو اس نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا تیری آنکھ، تیری زبان، تیرے ہاتھ اور پاؤں کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ یہ نعمتیں کہ اللہ تعالیٰ کی کم ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کیا جائے۔ اور اسی طرح ایک واقعہ ہے محمد بن واسع رحمہ اللہ، جن کا شمار بصرہ کے کبار اہل علم میں ہوتا ہے، اور ان کے علم و فضل اور زہد و تقوی کا اس بات سے اندازہ لگائیے کہ سلیمان تیمی رحمہ اللہ جیسے محدث اور شب زندہ دار امام فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے ملوں تو میرا نام اعمال محمد بن واسع رحمہ اللہ جیسا ہونا چاہیے۔ عبدالعزیز بن ابی داود بیان فرماتے ہیں کہ امام محمد بن واسع کے ہاتھ پر بڑا خوفناک زخم ہوا، تو میں انہیں ملنے کے لیے گیا تو انہوں نے میری پریشانی دیکھ کر فرمایا کہ آپ کو علم ہے کہ ہاتھ پر زخم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا مجھ پر کس قدر احسان ہے؟ اللہ کا شکر ہے کہ یہ زخم میری ٹھوڑی، میری زبان یا میری شرمگاہ پر نہیں، اس لیے اس زخم کی کوئی ایسی فکر نہیں۔ تو یعنی اگر ان کو کوئی پریشانی ہوتی، کوئی بیماری ہوتی تھی تو اس میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کا کیا کرتے تھے؟ شکر ادا کیا کرتے تھے۔ اور بس اوقات کوئی تکلیف کسی بڑی مصیبت سے بچاؤ کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے، جیسا کہ عثمان بن حیثم بصری عبید اللہ بن زیاد کے عہد گورنری میں سپہ سالار تھے۔ ایک روز اچانک وہ مکان کی چھت سے گر پڑے تو ان کے دونوں پاؤں ٹوٹ گئے، تو امام ابو قلابہ جن کا نام عبداللہ بن زید ہے ان کی عیادت کے لیے وہ تشریف لے گئے، تو تسلی دیتے ہوئے فرمایا امید ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بہتری ہوگی۔ تو عثمان کہنے لگے کیا بہتری؟ پاؤں تو دونوں ٹوٹ گئے ہیں۔ امام ابو قلابہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے بہت سی حقیقتوں کو تم سے چھپا رکھا ہے، ابھی 3 دن ہی نہیں گزرے تھے کہ عبداللہ بن زیاد کا پیغام آیا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ عثمان نے اپنی معذوری ظاہر کر دی اور قاصد کو صورتحال سے آگاہی کا کہہ دیا۔ تو عثمان کہتے ہیں 7 دن گزرے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر مل گئی۔ عثمان کہا کرتے تھے رحم اللہ ابا قلابہ لقد صدقہ، کہ ابو قلابہ پر اللہ کی رحمتیں ہوں، انہوں نے سچ فرمایا تھا۔ انہو کان خیرۃ لی، کہ یقیناً وہ پاؤں کا ٹوٹ جانا میرے لیے بہتری ہی تھی، کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے میرے لیے خیر رکھی تھی۔ تو یعنی جو بھی انسان کو تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، دنیا میں کوئی علام، کوئی بیماری آتی ہے، تو اس سے انسان کو عبرت نصیحت حاصل کرنی چاہیے، اور اگر انسان کو ساتھ میں توفیق مل جائے توبہ کی، تو یہ توبہ انسان کے لیے وہ پھر بیماری، وہ مصیبت انسان کے لیے باعث رحمت بھی ہوتی ہے، باعث نعمت بھی ہوتی ہے۔ اور امام ابو قلابہ عبداللہ بن زید بصرہ کے کبار فقہا اور محدثین اور اہل اللہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور ان کا امام ابن حبان نے کتاب الثقات کے اندر آخری دور کا ایک واقعہ، عجیب واقعہ نقل کیا ہے کہ ان کو قاضی کا عہدہ پیش کیا گیا، لیکن وہ بصرہ چھوڑ کر مصر کے قریب جا بسے۔ تو عبداللہ بن محمد فرماتے ہیں کہ میں ساحل سمندر کے پاس سے گزرا تو ایک خیمہ مجھے نظر آیا، تو اس خیمے میں گیا تو ایک شخص کو دیکھا بیماری سے اس کے ہاتھ اور پاؤں ضائع ہو گئے تھے، سماعت اور بینائی اس کے دیگر اعضاء کمزور ہو گئے تھے۔ میں نے سنا وہ کہہ رہا تھا اللہم اوزعنی ان احمدک حمدا اکافئ بہ شکر نعمتک التی انعمت بها علی وفضلتنی علی کثیر ممن خلقت تفضیلا،
کہتے ہیں جب عبداللہ بن محمد کہتے ہیں میں نے یہ کہا اس سے ضرور مجھے ملنا چاہیے اور پوچھنا چاہیے کہ یہ کلمات آخر اس نے کہیں سے سیکھے ہیں یا اس کو الہام ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں میں چنانچہ اس کے پاس چلا گیا، اس سے دعائیہ کلام کے بارے میں پوچھا اور یہ بھی پوچھا کہ آپ کس نعمت پر اللہ تعالیٰ کی حمد و شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ نے کس فضیلت سے آپ کو نوازا ہے؟ تو اس نے کہا میری حالت تو تم دیکھ رہے ہو، اگر اللہ آسمان سے آگ برسا کر مجھے راکھ کر دے، پہاڑوں کو حکم دے اور وہ مجھے پیس کر رکھ دیں، دریا کو حکم دے اور وہ مجھے پانی میں غرق کر دے، زمین کو حکم دے وہ مجھے اپنے اندر دھنسا دے، لیکن میری زبان پر جو نعمت جاری ہے اس کی بنا پر تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہی کروں گا۔ پھر اس نے کہا عبداللہ تم آئے ہو تو چلو میرا ایک کام کر دو، میں یہاں بیکار پڑا ہوا ہوں، میرا بیٹا تھا جو مجھے نماز کے لیے وضو کروا دیتا تھا، میرے کھانے پینے میں معاون تھا، 3 دن سے وہ میرے پاس نہیں آیا، اگر ہو سکتا ہے تو اسے تلاش کرو۔ میں نے کہا اس سے بڑی خدمت اور کیا ہوگی، اور کسی انسان کی خدمت میں اس سے بڑا اجر و ثواب اور کیا ہوگا؟ کہتے ہیں میں تلاش کے لیے نکل پڑا، میں تھوڑی ہی دور نکل گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک انسان کو درندہ نوچ رہا ہے۔ میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور واپس پلٹ آیا۔ میں نے انہیں سلام کہا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، پھر فرمایا میرے کام کا کیا بنا؟ میں نے ان سے کہا آپ بتائیں کہ آپ اللہ کے ہاں مکرم ہیں یا سیدنا ایوب رضی اللہ تعالی عنہ، وہ سیدنا ایوب علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں وہ، انہوں نے کہا ایوب علیہ السلام۔ میں نے کہا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا معاملہ کیا تھا اور ان کے مال آل اولاد کے ذریعے سے کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا تھا؟ تو انہوں نے کہا ہاں وجدہ صابرا شاکرا، اللہ رب العالمین نے جب ان کو اس کے اندر مبتلا کیا تو وہ اللہ تعالیٰ کی اس بیماری کے اوپر صبر کرتے تھے اور شکر ادا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے تھے۔ میں نے کہا آپ کا بیٹا 2 ٹیلوں کے درمیان درندے جانور کے قبضے میں نے دیکھا ہے اور وہ اس کا گوشت نوچ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو صبر کی توفیق دے اور اس عظیم صدمے کا اجر عطا فرمائے۔ یہ سن کر اس نے کیا کہا؟ الحمدللہ الذی لم یخلق من ذریتی خلقا یعصیہ فیعذبہ بالنار ثم استرجع وشہق شہقۃ فمات۔ انہوں نے یہ کہی کہ اللہ رب العالمین کے لیے ہی سب تعریف کہ جس نے میری اولاد میں کسی کو اپنا نافرمان نہیں بنایا، وہ اسے آگ میں ڈال دے۔ پھر اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، سسکی لی اور فوت ہو گئے۔ تو میں نے بھی پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور پریشان ہو گیا کہ اب کیا کروں، انہیں چھوڑ جاتا ہوں تو درندے انہیں بھی کھا جائیں گے، اگر پاس بیٹھوں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے کپڑے سے ڈھانپ دیا اور ان کے پاس بیٹھا رونے لگا۔ اسی اثناء میں کہتے ہیں 4 آدمی آئے، انہوں نے کہا عبداللہ کیا معاملہ ہے؟ میں نے سارا قصہ انہیں سنا دیا۔ انہوں نے کہا اس کا چہرہ دکھاؤ۔ میں نے کپڑا چہرے سے اٹھایا تو وہ اس کی آنکھوں اور ہاتھوں کو چومنے لگے۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے بتلایا یہ ابو قلابہ الجرمی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، اللہ سے اور اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے تھے۔ ہم نے ان کے غسل و کفن کا انتظام کیا اور دفن کر دیا اور میں پھر اپنی رباط کی طرف لوٹ آیا۔ رات کو سویا تو کیا دیکھتا ہوں وہی ابو قلابہ جنت کے باغوں میں ہیں، جنت کا ریشمی لباس پہنے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ میں نے کہا آپ تو وہی صاحب ہیں؟ کہنے لگے ہاں۔ میں نے کہا یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ فرمانے لگے ان للہ درجات لا تنال الا بالصبر عند البلاء، اللہ کے ہاں بہت سے ایسے درجات ہیں جنہیں مصائب میں صبر کرنے، آسائش میں شکر بجا لانے کے ساتھ ساتھ ظاہر و باطن میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کے ساتھ حاصل ہوتے ہیں۔ تو امام ابن حبان نے یہ قصہ الثقات میں امام ابو قلابہ کے جو احوال ہیں اس کے اندر نقل کیا ہے، اور امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء میں بھی اختصاراً اس کی طرف اشارہ کیا۔ اب اس واقعے کے اندر جو ہمارے لیے سبق ہے وہ کیا ہے کہ دیکھیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد، اللہ تعالیٰ کی ثنا وہ بیان کر رہے ہیں۔ مصیبت میں ہے، تکلیف میں ہے، بینائی جا چکی ہے، بصارت جا چکی ہے، سماعت کمزور ہو چکی ہے، ہاتھ پاؤں ان کے بیکار ہو چکے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ہر وقت اپنی زبان سے کیا ہے شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ آج میں بھی اپنا جائزہ لوں، آپ بھی اپنا جائزہ لیں، اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنے انعامات کیے، کتنے احسانات کیے، کیا ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں؟
ہمیں اپنے اسلاف کی تاریخ کو پڑھنا چاہیے اور پھر اس کے مطابق ہمیں بھی اپنی زندگی اسی طرح ڈھالنی چاہیے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے اسلاف کی طرح بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو الحمدللہ یہ کلمہ اللہ رب العالمین کو انتہائی پسندیدہ ہے، دعا بھی ہے، تو اس لیے اس کا بندہ زبان کے اوپر ورد جاری رکھے۔ الحمدللہ فاطر السماوات، فاطر یہ اس کا معنی کیا ہے؟ پیدا کرنے والا۔ فاطر اس کا معنی ایک ہوتا ہے پھٹن، پھاڑنا، ٹھیک ہے، شغاف، سوراخ، اور اسی سے قرآن مجید کے اندر آتا ہے نا الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور۔ اور فطر یہ ایک کھمبی، ایک پودا ہوتا ہے جس کو کھمبی کہتے ہیں، اس کے لیے بھی فطرہ کا معنی اور لفظ استعمال ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی زمین کو پھاڑ کر نکلتا ہے، اور روزہ افطار کرنا بھی اسی سے ہے۔ سورہ انفطار کا نام اذا السماء انفطرت، ٹھیک ہے، یہ سب کچھ اسی سے ہیں۔ اور ایک معنی فطرہ کا ہوتا ہے ابتدا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں مجھے فاطر کا معنی سمجھ میں نہیں آتا تھا، اگرچہ یہ واقعہ سند کے اعتبار سے جو ہے نا صحیح نہیں ہے، لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے مراد معنی یہی لیا ہے کہ آسمان و زمین کا ابتدا کرنے والا۔ تو اس کا معنی کہتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آیا، تو دو دیہاتی آئے، وہ آپس میں لڑ رہے تھے ایک کنویں کے بارے میں، تو ایک نے کیا کہا انا فطرتھا، یعنی میں نے اس کے کھدائی کے اندر میں نے اس کا آغاز کیا ہے، میں نے سب سے پہلے اس کو کھودا ہے۔ کہتے ہیں مجھے فاطر کا معنی سمجھ میں آ گیا، اور بعض نے فاطر کا معنی کیا ہے؟ خالق، پیدا کرنے والا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال لفظ فاطر اس کے اندر ایک اور معنی بھی پایا جاتا ہے، اور وہ معنی کیا ہے؟ بڑا ہی اہم ہے، کہ جیسے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نا کہ ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کہ آسمان و زمین آپس میں ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے ان کو کیا ہے؟ جدا کر دیا، ان کو پھاڑ دیا۔ تو یعنی پہلے آسمان و زمین ایک مادے کی صورت میں تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو پھاڑ کر آسمان کو الگ شکل دے دی اور زمین کو الگ شکل دے دی۔ اب فاطر کا معنی پھر کیا یہاں سے نکلا؟ ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلنا، ایک حالت سے دوسری حالت میں جانے کو بھی فاطر کہا جاتا ہے۔ اور لفظ فاطر قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے 6 مقامات پر استعمال کیا، جیسا کہ سورہ ابراہیم کے اندر آتا ہے قالت رسلهم فی اللہ شک فاطر السماوات والارض، پھر اسی طرح سورہ انبیاء کے اندر آتا ہے قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلکم من الشاہدین۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کے اندر نقل کی ہے رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اور یہ جو یہاں پر سیدنا موسیٰ یوسف علیہ السلام نے اس دعا کو استعمال کیا، یعنی فاطر، اس کا معنی کیا ہے؟ ایک حالت سے مجھے دوسری حالت کے اندر، یعنی دنیا سے آخرت کی طرف اللہ تعالیٰ میرے ساتھ خیر کا معاملہ فرما۔ اور اسی طرح نبی مکرم علیہ السلام جب رات کو اٹھ کے تہجد پڑھا کرتے تھے، اس وقت آپ علیہ السلام یہ دعا پڑھتے تھے اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ تو یہ ہیں۔ پھر اسی طرح وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، یہ دعا، اور اس کے علاوہ دیگر اور دعائیں موجود ہیں صبح شام کے اذکار کے اندر اللہم عالم الغیب والشہادہ فاطر السماوات والارض رب کل شیء وملیکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکہ۔ تو بہرحال فاطر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پھاڑنا، ٹھیک ہے۔ فاطر کا معنی جدا کرنا، الگ کرنا، نئے سرے سے پیدا کرنا، اور کیا نام ہے؟ ایک حالت سے دوسری حالت کے اندر جانا، اور اس کا کچھ استعمال قرآن مجید کے اندر جو ہوا اس حوالے سے میں نے آپ کو بتایا۔ آگے لفظ السماوات، سماوات یہ سماؤن کی جمع ہے، اور اس کا اطلاق ہر چیز کے اوپر والے حصے پر ہوتا ہے، یعنی آسمان، زمین اور اس پر بسنے والی مخلوق، بلکہ آسمان کے نیچے کی ہر چیز جو اس کے اوپر ہے اس کو آسمان کہتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر یہ السماء کا جو لفظ ہے اس کا اطلاق کبھی بارش کے اوپر ہوا ہے، جیسے وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِم مِدْرَارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ
مدرارا، اور کبھی کبھار اس سے مراد خود آسمان ہوتا ہے، جیسا کہ السماوات کا لفظ آیا ہے، اور السماوات یہ جمع کا لفظ ہے، اور قرآن مجید کے اندر وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ وہ 7 آسمان ہیں۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن 7 سماوات۔ تو 7 آسمانوں کا تذکرہ سورہ حامیم سجدہ یعنی سورہ فصلت کے اندر موجود ہے، سورہ مومنون کے اندر، سورہ طلاق کے اندر، سورہ ملک کے اندر اور سورہ نوح کے اندر موجود ہے، اور یہ 7 آسمان ایک دوسرے کے اوپر ہے۔ الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا، اور آسمان کو اللہ رب العالمین نے چھت بنایا ہے، وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑے مضبوط برج قلعے رکھے ہیں، اور اسی مناسبت سے ایک سورت والسماء ذات البروج، سورہ بروج۔ اور پھر اسی طرح اللہ رب العالمین نے آسمان کے اندر کیا ہے مختلف دروازے رکھے ہیں، وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور پھر حدیث معراج کے اندر موجود ہے فَضَرَبَ بَابًا مِّنْ أَبْوَابِهَا فَنَادَاهُ أَهْلُ السَّمَاءِ مَنْ هَٰذَا، کہ آپ نے دستک دی دروازے کے اوپر، یعنی آسمانوں کے اندر دروازے موجود ہیں۔ اس کا ثبوت قرآن کے اندر احادیث کے اندر موجود ہے، اور پھر آسمان خوبصورت بھی ہے، ٹھیک ہے، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، حبک کا ترجمہ کیا کرتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خوبصورت مخلوق، کہ آسمان جو راستوں والا ہے بہترین خوبصورت ہے، اور پھر آسمانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے تاروں کو مزین کیا، جس کا ذکر قرآن مجید کی کئی آیات کے اندر موجود ہے۔ اور پھر 7 آسمانوں کے ساتھ قرآن مجید کے اندر 7 زمینوں کا بھی تذکرہ موجود ہے، جیسا کہ سورہ طلاق کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن۔ اب بعض مفسرین نے یہاں مثلہن کا معنی کیا ہے تخلیق کے اندر، کہ جس طرح ہم نے آسمانوں کو پیدا کیا اسی طرح زمین کو بھی پیدا کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ 7 زمینیں نہیں ہیں، حالانکہ قرآن اور حدیث سے واضح طور پر موجود ہے کہ آسمان زمینیں کتنی ہیں 7 ہیں۔ اب زمینیں 7 کس طرح کی ہیں اس کی کیفیت ہمیں نہیں پتہ، ٹھیک ہے۔ بعض نے اس کے اندر ایک عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، اور ان سے ان کے شاگرد تھے امام مجاہد رحمہ اللہ نے، انہوں نے سوال کیا، پوچھا، اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر میں اس کی تفسیر لوگوں کے سامنے بیان کر دوں تو لوگ کافر ہو جائیں گے، اور ان کا کفر اس حقیقت کا انکار ہے۔ سعید بن جبیر سے بھی اسی طرح کا قول عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نقل کیا ہے، اور امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہاں تک نقل کیا ہے کہ 7 ارضین، کہ 7 زمینیں ہیں، فی کل ارض نبی، ہر زمین میں کیا ہے تمہارے جیسے نبی ہیں، ٹھیک ہے۔ وآدم کا آدم علیہ السلام ہے جس طرح تمہارے ان کے بھی آدم ہے، نوح علیہ السلام ہے ان کے بھی نوح ہے، ابراہیم ہے ان کے بھی ابراہیم ہے، عیسیٰ ہے ان کے بھی عیسیٰ ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اس قول کے اندر بڑا اہل علم کا اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن خلاصہ اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ یہی ہے کہ اس کے اوپر علماء نے اس کو یعنی کہ اس کو ثابت بھی کیا ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں اس کے ماننے کے اندر نہ عقلاً نہ شرعاً کوئی چیز مانے ہے، تو مان لینا چاہیے کہ مخلوق ہے، ہم مانتے ہیں جس طرح کہ ہماری یہ مخلوق ہے۔ اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر اور امام حاکم نے اپنی صحیح کے اندر مسند کے اندر اس کی سند کو کیا ہے صحیح قرار دیا ہے، اور علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے تلخیص المستدرک میں اس کے اوپر کوئی کلام نہیں کیا، لیکن اپنی کتاب العلوم کے اندر اس پر نقد کیا اور کہا کہ یہ ایسی بلیہ ہے جو سننے والے کو حیران کر دیتی ہے، میں نے صرف اظہار تعجب کے لیے لکھا ہے، اور اس نوعیت کی ہے کہ سن لے اور انسان خاموش رہے۔ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کا انکار کیا ہے۔ امام بیہقی رحمہ اللہ نے الاسماء والصفات کے اندر کہا کہ اسناد ھذا عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح وہو شاذ بمرۃ، یہ سند کے اعتبار سے صحیح ہے لیکن شاذ قول ہے۔ تو اس کے اوپر بہرحال علماء کا کافی اس کے اندر کلام موجود ہے، تو راجح اس کے اندر یہی ہے کہ یہ سند کے اعتبار سے یہ قول ثابت نہیں ہے۔ اس کے اوپر بعض اہل علم کا بڑا اس کے اندر اختلاف چلا ہے، اور اس پر باقاعدہ کتابیں بھی لکھی ہیں۔ مولانا عبداللہ لکھنوی انہوں نے 3 رسالے اس قول کو ثابت کرنے کے اندر لکھ دیے، پھر مولانا قاسم نانوتوی انہوں نے بھی اس کا اس بات کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اس کے اوپر بڑی ایک بحث موجود ہے علماء کی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آسمانوں کی طرح زمینیں بھی 7 ہیں، لیکن آسمان کی میں نے آپ کو کچھ کیفیات بتائیں،
سمجھ آ رہی ہے؟ تو زمین کی اس طرح کے ہمیں کوئی کیفیت نہیں ملتی کہ اس کی مسافت کتنی ہے، ہر آسمان کی دوسرے آسمان سے مسافت کا حدیث میں ذکر ہے، لیکن زمین کے مابین دوری کا ذکر موجود نہیں ہے۔ وہ ہیں بھی تو اگر ملتی ہیں ہمیں چیزیں، وہ کہاں سے ملتی ہیں؟ اسرائیلی روایات سے یہ چیزیں ملتی ہیں۔ اور بعض لوگ تو پھر کیا ہے اس کا انکار ہی کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ہے ہی نہیں، زمین ہی نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں بھی درست نہیں ہیں، بس ہمیں اتنا ماننا چاہیے جس کا تذکرہ قرآن اور حدیث کے اندر آ جائیں۔ اللہ رب العالمین نے 7 آسمان رکھے، ان کی کیفیات کو بیان کر دیا، 7 زمینیں ہیں، اب اس کی کیفیت کو اللہ رب العالمین نے بیان نہیں کیا۔ جب تک ہمیں قرآن و حدیث سے کوئی واضح نہیں ملتی، ہم اپنی طرف سے کوئی چیز بھی اس کے بارے میں بیان نہیں کر سکتے۔ آگے ہے لفظ جاعل الملائکہ۔ ملائکہ یہ اللہ رب العالمین کی ایک مخلوق ہے، فرشتے جن کو کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، خلقت الملائکۃ من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لکم۔ اور یہ فرشتے جن و انسان کی طرح نر اور مادہ کے اندر مشتمل نہیں ہیں، نہ یہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، نہ ان کی شادی ہوتی ہے نہ اولاد ہوتی ہے، یہ نور سے بنے ہوئے اور ان کے اجسام ہے، جسم ہے، یہ حقیقت ہے، اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اور ان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف شکلیں بدلنے کی قدرت بھی عطا کر رکھی ہے، اور ان کی تعداد کتنی ہے اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتے ہیں۔ جیسے کہ بیت المعمور کا تذکرہ حدیثوں کے اندر آتا ہے، 70,000 فرشتے روزانہ نماز ادا کرتے ہیں، اور جو ایک بار حاضری دے گا اس کی دوبارہ باری نہیں آنے والی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور فرشتوں کے اندر سب سے بڑی جو چیز ہے وہ سمجھنے والی وہ کیا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی ہر وقت عبادت کرتے ہیں۔ اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات نقل بھی کی ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آسمان کے اوپر ایک آسمان جو ہے نا چڑھ چڑھ کرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ 4 انگلیوں کی جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں پر فرشتے سجدہ ریز نہ ہو، اور اتنی عبادت کرنے کے باوجود فرشتے ہر وقت سجدے کے اندر، رکوع کے اندر، قیام کے اندر، تسبیح، تحلیل، تحمید، تمجید، تقدیس کے اندر وہ موجود ہیں۔ اور اس کے بعد قیامت والے دن وہ کیا کہیں گے؟ سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ تو پاک ہے، ہم سے تیری بندگی کا حق ابھی تک ادا نہیں ہوا، بس صرف اتنا ہے کہ ہم نے تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا۔ اب اللہ رب العالمین نے آسمان کے علاوہ زمین و آسمان کے درمیان اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے فرشتے اللہ رب العالمین نے رکھے ہیں۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو نامہ اعمال لکھتے ہیں، کچھ روح قبض کرنے والے ہیں، کچھ فرشتے حاملین عرش ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ اللہ رب العالمین کے اللہ رب العالمین کے عرش کو انہوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ اور ان کے وجود کا اندازہ اس حدیث مبارکہ سے لگائیے کہ کان سے کندھے تک کا جو فاصلہ ہے وہ 700 سال کی مسافت تک کا ہے۔ اور ان میں جو مقربین ہیں وہ کون سے فرشتے ہیں؟ جبریل ہے، میکائیل ہے، اسرافیل ہے، عزرائیل ہیں، اور پھر اس طرح ملک الموت وغیرہ، یہ اللہ رب العالمین کے مقرب فرشتے ہیں۔ اور پھر جو بدر کے اندر شامل ہوئے تھے وہ جو ہیں فرشتے افضل ہیں، جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں افضل ہیں۔ پھر جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اللہ تعالیٰ نے روح القدس کا ہے، روح الامین کا ہے، رسول کریم کا ہے، ذو قوت کا ہے، متین کا ہے، مطاع کا ہے، امین کے القاب سے اللہ رب العالمین نے ان کو نوازا ہے۔ تو بہرحال ہمارا تمام فرشتوں پر ایمان کا حصہ ہے، ہمیں ایمان لے کر آنا ہے۔ یہ جن فرشتوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں ان پر تفصیل کے ساتھ، اور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نہیں بیان کیا ان پر بغیر تفصیل کے۔ اور جو بندہ اللہ فرشتوں پر ایمان نہیں لاتا تو یاد رکھیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فقط ضل ضلالا بعیدا، وہ دور کی گمراہی ہے۔ اور یہود سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا دشمن سمجھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا صرف دشمن تم جبریل کو نہیں سمجھتے بلکہ سارے فرشتوں کو تم جو ہے اپنا دشمن سمجھتے ہو۔ تو بعض لوگ جو ہیں فرشتوں کا انکار کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فرشتے ہیں ہی نہیں۔ بعض نے کہا یہ جو ستارے ہمیں نظر آتے ہیں یہ فرشتے ہیں، بعض نے کہا کہ انسان کے اندر جو قوت ملکوتی ہے اس کو فرشتہ کہا جاتا ہے، لیکن یہ بات ان کی بالکل قرآن اور حدیث سے ہٹی ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو فرشتوں کی بات بیان فرمائی ہے وہ کیا ہے کہ جاعل الملائکۃ رسولا، کہ وہ اللہ کے قاصد ہیں۔ یہ پیغام ہے یہاں پر اصل میں در حقیقت کن کے لیے؟ ان کفار مکہ کے لیے جو
ان کو اپنا الہ سمجھتے تھے، معبود سمجھتے تھے، ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور پھر انہوں نے کیا کر رکھا تھا، یہ وہ کفار ان کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں شمار کرتے تھے، وہ کہتے تھے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور ان کی مورتیاں انہوں نے بنا کر رکھی ہوئی تھی۔ اور اللہ کہتے ہیں کتنے بدبخت ہیں، اپنے لیے تو بیٹیاں پسند نہیں کرتے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، لیکن اللہ رب العالمین کے لیے کیا ہے، وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ۔ اللہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے فرشتوں کو پیدا کیا تھا وہ موجود تھے؟ تو بہرحال وہ اللہ رب العالمین کی ان کو اولاد قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بیٹیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر ان کا اس کو رد کیا۔ اور جو ان کی عبادت کرتے ہیں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ۔ اللہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ یہ جنوں کی عبادت کیا کرتے تھے، انہوں نے ان کو پٹی پڑھائی تھی اور اس طرف یہ چل پڑے تھے۔ ہم نے نہیں کہا تھا، ہم نے ان کو یہ بات نہیں کہی تھی کہ ہماری عبادت کرو۔ تو اللہ رب العالمین نے انہی کے عقیدے کے تناظر کے اندر یہ بات بیان فرمائی کہ جاعل الملائکۃ رسولا، کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے ان کو قاصد بنایا۔ جو قاصد ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا، جو قاصد ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ خود کسی کا پیغام لے کر آگے دینے والا ہے، تو وہ عبادت کا حقدار کیسے ہو گیا؟ اور پھر سارے جو فرشتے تھے وہ قاصد نہیں ہیں، کیونکہ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، جس طرح اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں سے کچھ انبیاء کا جو جماعت ہے ان کا انتخاب کیا، اسی طرح فرشتوں میں سے اللہ رب العالمین نے کچھ فرشتوں کا انتخاب کیا ہے۔ اب جو فرشتے ہیں بعض اوقات وہ انبیاء کے علاوہ نیک بندوں کو بشارت دینے کے لیے یا ان کی رہنمائی کرنے کے لیے خواب میں یا بیداری میں اللہ رب العالمین ان کو بھیج دیتے ہیں، جیسے اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا واقعہ موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا موجود ہے، مریم علیہ السلام کی معاملہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ پھر میدان قتال کے اندر مجاہدین کے دل مضبوط رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا تھا، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے بھیج دیتا ہے، جیسے کہ وہ صحیح بخاری کے اندر واقعہ موجود ہے، گنجے کا، برس والے کا اور اندھے کا قصہ موجود ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین اپنے ان فرشتوں کے ذریعے سے جو ذمہ داری ان کو دیتے ہیں وہ ذمہ داری وہ ادا کرتے ہیں، اور یہ فرشتے اپنی مرضی سے آسمان سے نیچے نہیں اترتے۔ سیدنا جبریل امین علیہ السلام کافی دن آئے نہیں، نبی علیہ السلام کو بڑا اشتیاق ہوا کہ جبریل کیوں نہیں آ رہے۔ بہرحال جب جبریل آئے تو نبی علیہ السلام نے پوچھا ما یمنعک ان تزورنا، اکثر آتے تھے آپ، اب کیوں نہیں آپ ہمارے پاس آئے؟ تو انہوں نے کہا وما نتنزل الا بامر ربک، ہم خود نہیں آتے بلکہ رب کا پیغام لے کر آتے ہیں، جب رب ہمیں بھیجتا ہے پھر ہم آتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بغیر ہم نہیں آتے، چاہے آپ ہمارا انتظار کرتے رہیں، جو کچھ کرتے رہیں، اللہ کا حکم ہوگا تو ہم آئیں گے۔ تو الی اجنحۃ، جو کئی پروں والے ہیں۔ اب جناحن کا جو اجنحہ یہ جمع ہے جناحن کی، ٹھیک ہے، یہ لفظ ہاتھ، بازو اور پہلو کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور پرندوں کے ساتھ اگر اس لفظ کا استعمال ہو تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پر۔ تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو پر دیے تھے، اب وہ پر کی کیفیت کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کی، پروں کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کی، اس کی تعداد کو بیان کر دیا ہے کہ مثنا و ثلاث و رباع، 2 2 3 3 4 4 پروں والے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ پر کس کیفیت کے ہیں، کیا وہ ان کے بازو ہیں؟ اس کے بارے میں ہمیں قرآن اور حدیث سے کوئی وضاحت نہیں ملتی، اور اللہ رب العالمین جس کے چاہتا ہے پر کو بڑھا دیتا ہے، جیسا کہ جبریل امین علیہ السلام کو رسول مکرم علیہ السلام نے دیکھا، لہو 600 جناح، ان کے 600 پر تھے، ان کے 600 پر تھے، تو اللہ رب العالمین یعنی جس کو چاہتا ہے وہ بڑھا دیتا ہے۔ تو فرشتے کے اللہ رب العالمین نے پر رکھے، اور اس کی علماء ایک حکمت یہ بیان فرماتے ہیں کیونکہ وہ آسمان سے زمین کی طرف آنا ہے، زمین سے آسمان کی طرف انہوں نے جانا ہے تاکہ جلدی آنا ان کا ممکن ہو۔ تو الی اجنحۃ مثنا و ثلاث و رباع یزید فی الخلق، اللہ تعالیٰ زیادہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، تخلیق کے اندر۔ اب اللہ تعالیٰ کیا تخلیق میں زیادہ کرتا ہے، اس جملے کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں، اور سبھی مطلب ایک وقت میں مراد لیے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ جامع کلمات ہوتے ہی ایسے ہیں۔
ایک تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو پیدا کرتے ہوئے جس کے پر جتنے چاہتا ہے زیادہ بنا دیتا ہے، جس سے اس کی قوت پرواز میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر میں نے آپ کو سیدنا جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کے پروں کے بارے میں بتلایا۔ دوسرا مطلب اس کا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوق میں سے جس میں چاہتا ہے اور جتنا چاہتا ہے زیادتی کر دیتا ہے۔ مثال ہے کسی کو لمبے قد کا بناتا ہے، کسی کو چھوٹے قد کا، کسی کے اندر حسن و جمال بڑھا دیتا ہے، کسی میں کم کر دیتا ہے، کسی میں عقل و دانش بڑھا دیتا ہے، کسی میں کم کر دیتا ہے، کسی میں جرأت و بہادری بڑھا دیتا ہے، کسی میں کم، کسی میں سخاوت کو بڑھا دیتا ہے، کسی میں بخل کو بڑھا دیتا ہے، کسی کو بلندی پر لے جاتا ہے، کسی کو پستی میں، کسی کو قوت عطا کرتا ہے، کسی کو کمزوری میں۔ تو بہرحال اس کی بے شمار اور صورتیں بن سکتی ہیں۔ اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی جتنی مخلوق اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اب اس مخلوق میں اللہ جتنا چاہتا ہے اضافہ کرتا رہتا ہے، نئی سے نئی مخلوق، نئے سے نئے سیارے، نئی سے نئی کہکشائیں، نئے سے نئے حیوانات، جمادات، نباتات پیدا کرتا ہے۔ کل یوم ہوا فی شأن، کیونکہ ہر دن وہ ایک نئی شان کے اندر ہوتا ہے۔ اور اس میں یہود کا بھی رد ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد بس اب 7ویں دن فارغ ہو گیا، اب اللہ کا مزید کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کرنی، نہ پیدا کرتا ہے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کر دیا۔ تو یہ تینوں مفاہیم درست ہیں کہ یزید فی الخلق ما یشاء۔ کیوں؟ اس کی علت کیا ہے؟ ان اللہ، کیونکہ حرف ان عموماً پہلی بات کی علت بیان کرنے کے لیے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق میں اپنی مرضی کے مطابق اضافہ کرتا ہے، زمین و آسمان کی اور پروں والے پیغام والے فرشتوں کی پیدائش فرماتا ہے، جس طرح وہ چاہتا ہے کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ جب کسی کا کہیں ارادہ نہ ہو، قدرت نہ ہو، تو وہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ جہاں جس کا پوری قوت موجود ہو، ارادہ موجود ہو، تو اس کو کون روک سکتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ تو اب اس آیت کو ایک اور انداز کے اندر آخر میں سمجھ کے بات ختم کرتے ہیں۔ ہم نے پڑھا الحمدللہ کہ اللہ سب تعریفیں تیری ہے۔ کیوں؟ دلیل کیا دی اللہ تعالیٰ نے؟ جیسا کہ میں نے پیچھے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اللہ رب العالمین نے ہر صورت کے اندر الکلمہ الحمدللہ کے بعد حمد کی، تعریف کی علت، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ نے 5 مقامات پر الگ الگ دیے۔ یہاں پر آسمان و زمین کی تخلیق کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، ٹھیک ہے، کہ خالق میں ہوں، اور دوسرا فرشتوں کو بھی میں نے پیدا کیا ہے، جو فرشتے آتے ہیں وہ بھی میرے حکم سے آتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ دلیل، اچھا اس کو ایک اور اعتبار سے سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو الوہیت پر دلیل بنایا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے کس پر دلیل بنایا ہے؟ الوہیت پر۔ یہ تخلیق کو ربوبیت دلیل الوہیت کی۔ کیوں؟ کہ اللہ رب العالمین جب خالق ہے تو عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ جب اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، تو وہ عبادت کے لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔